السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی السلام علیکم. سبھی کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ایسا میرا سوال ہے کہ یہ اللہ نے جن کو نوازا ہے پیسوں سے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں مسلمان، ان کو اسکول کھولنے کے بجائے وہ لون کھولتے، کوئی کمپنی ڈالتے، جبکہ انڈیا میں ایجوکیشن کا اپنے خاص کر کے مسلمانوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. ہم کو جیسا کہ اسکولوں میں بچوں کو پڑھانا ہے تو غیر مسلمان کے اسکولوں میں ڈالنا پڑتا، پھر وہاں پر ان کے تہواریں ایکسیپٹ کرنا پڑتا، ان کے پروگرام ہوتے اسکولوں میں. تو ایسا جی ہاں، مسلمانوں کو ایسا کیوں دماغ نہیں آتا کہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد میں وہ کچھ اسکول ڈالے؟ آپ کا کنسرن ویلڈ ہے اور بہرحال یہ کمی ہے مسلمانوں کی، اس کو کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلے کے مقابلے میں آج اگر ہم کمپیئر کریں تو کافی بیداری آئی ہے. بڑی تعداد میں مسلمان بھی اپنے اسکولز کھول رہے ہیں، اور یعنی یہ سمجھ لیں کہ بعض گروپس تو ایسے ہیں کہ جن کے تحت 200 پلس مسلم اسکولز پورے انڈیا میں چل رہے ہیں. بعض مسلم گروپس ایسے ہیں. ہاں، اگر سبھی وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ اس تعلق سے فکر کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی اور کمیونٹی جو ہے وہ جلد ہی اس میں ریفارم آ جائے گا تعلیمی اعتبار سے. تو جی بہرحال جی، کمانے کا ذریعہ تو وہ بھی ہے نا. ہم کوشش یہی کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے. میں نے کئی مرتبہ اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ تعلیم کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے، اور ہماری اپنی ذاتی طور پر بھی یہ کوشش رہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے بس میں ہے تعلیم کے تعلق سے وہ ہم کریں، اور الحمدللہ کر رہے ہیں. اور باقی لوگوں سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اس تعلق سے بالکل پیچھے نہ ہٹے. ٹھیک ہے میرے بھائی، چلے صحیح ہے. جی، اور ایک بات مولانا صاحب، جی جو ایمانی یونین ہے وہ مسلمانوں کو ایک راہ دکھاتی ہے. وہ ایسے کہ یہ ایمان یونین میں اہل حدیث بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، سب مل کے کام کر رہے ہیں. جی تو دنیا میں مطلب جینے کا طریقہ سکھاتا ہے مسلمانوں کی کہ آپ بھی دنیا میں رہ کے ایسا کام کریں جو دیوبندی بریلوی سب ساتھ میں مل کے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے ایمان یونین. کیا دیکھو ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ رہ کے آپ جیسا کام کر رہے ہو سب مل کر، ایسے ہی اپن مل کر یہاں پر ایمان دین کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ کوئی اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، کوئی اس کی ٹانگ کھینچتا ہے. چلے میرا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاکم اللہ خیرا. اچھا بھائی آگے چلتے ہیں. حامد انصاری صاحب. اب میں جلدی جلدی کالر لے رہا ہوں چونکہ ہمارے السلام پاس. علیکم. جی بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے سارے بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عامر بھائی کیا کہیے گا؟ فی الحال تو آپ مجھ سے کہہ لیں کچھ. ہاں مفتی صاحب بس یہ آپ کی اسٹریم دیکھ رہے تھے، ہم، پہلی بار آپ کے اسٹریم میں حاضر ہوئے ہیں. جی ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے. بس یہ دیکھ رہے تھے آپ پہلی بار مطلب کنیکٹ بھی کیے اس کے لیے، میں صرف آپ کے پاس حاضری دینے کے لیے آیا تھا، کوئی سوال نہیں ہے. باقی اچھا ماشاء اللہ آپ نے لیا بہت اچھی، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. جی. جی چلے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. باقی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، تو آگے بڑھتے ہیں. آصف علی. جی بھائی آصف علی. حامد انصاری صاحب بیک سٹیج خالی کر دیجیے گا. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ الحمدللہ. مفتی صاحب میرا نا ایک سوال ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اس بات پہ کہ ایک آیت ہے قرآن شریف میں، مجھے پتہ تو ہے نہیں لیکن اس کا ترجمہ پتہ ہے تھوڑا سا، کہ برائی کا بدلہ اس کی لیول کی برائی ہے. صحیح ہے؟ تو یہ جو آیت ہے یہ سبھی کے لیے مطلب فٹ ہوتی ہے دنیا میں؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. اچھا جی، تو یہ میں آیت کھول لیتا ہوں. آیت کی خوبصورتی اس کے مکمل ہونے میں ہے. آگے بھی جی بڑا پیارا جی جملے ہیں، جی 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 جی. بڑا یہ بیلنس آیت نمبر، قرآن نے بتایا ساتھ میں. جی ہاں، آیت نمبر 40 ہے سورہ جی شورا کی. سورت نمبر کیا ہوگی یہ؟ سورہ شورا لکھا ہوا ہے. خیر، سورہ شورا کی 42 ہے میرے ساتھ. 42 ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے. لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی، یعنی ریفارم کیا، ریکٹیفائی کیا معاملات کو، تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. انہ لا یحب الظالمین، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں دیکھیں لفظ
یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ظالمین کا لفظ بولا، اس لیے کہ اگر آپ نے برائی کا بدلہ ایسی برائی سے دیا کہ جو پہلی والی برائی سے تھوڑا سا زیادہ ہے تو آپ نے ظلم کیا، اور ظالم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دو، یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس میں پھر تمہارا اپنا ثواب بھی ہے، واجرہ علی اللہ. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے. اس پہ اگر آپ کو کوئی آبجیکشن یا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے. جی ہاں، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ سبھی کے لیے، مطلب اس میں اپنے گھر والے بھی آتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ یا بہن بھائی رشتے دار؟ دیکھیں، میں اس لیے اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دوں گا، چونکہ یہ جو بھائیوں بہنوں اور ماں باپ اولاد یا رشتے داروں کے درمیان جو مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس میں زیادتی کسی بھی طرف سے ہو سکتی ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ چونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کے ماں باپ نے آپ پر زیادتی برائی کی، لہٰذا آپ بھی ایسی برائی کر دیں، یہ چیز غلط ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہے بہر صورت، بھائیوں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے بہر صورت. تو ہم اس کسی ایسی چیز کو، برائی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے جب مسئلہ فیملی لیول کے اوپر آتا ہے. تو اس لیے میں اس کا جواب ہی نہیں کہوں گا ہاں جی آپ دے دیں. لیکن قرآن نے ایک اصول دے دیا، اصول یہ دیا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے لیکن معاف کرنا بہتر ہے. تو آپ یہ بھی تو اسی آیت میں لکھا ہوا ہے نا، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. امیجن کریں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ کیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ وہی غلط رویہ اختیار کیا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے جو غلط رویہ اختیار کیا وہ ایگزیکٹلی وہی ہے، 0.1% بھی ڈفرنٹ نہیں ہے جو پہلے والے نے کیا؟ پاسبل نہیں ہے. ہم اپنے ایموشنز پر، جب ایموشنز کی بنیاد پر کوئی ری ایکشن دیتے ہیں نا، تو بعض مرتبہ اپنے ایموشنز کے اوپر ہم قابو نہیں رکھ پاتے ہیں اور ہم زیادتی کر دیتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے گا اور اصلاح کرے گا اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. چونکہ اس یعنی جو سملیرٹی ہے اس کو مینٹین کرنا جو ہے وہ انسان کے بس کا نہیں ہے، وہ بہت مشکل کام ہے. اچھا حضرت، میں چاہتا ہوں اس نقطے پر بھی آپ توجہ دلائیں. جی جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں. قرآن کی خوبصورتی ہے. میں چاہتا ہوں حضرت اس نقطے کے اوپر بھی اگر آپ توجہ دلانا چاہیں کہ یہ قرآن نے ایک فطرتی قانون سمجھ لیں یا ایک اہتمام سمجھ لیں، یعنی حکمن کی بجائے اسمیہ خبریہ کے طور پر کہا ہے. میں ٹھیک سمجھاؤں؟ اگر اس پر ضرور توجہ دیجیے. نہیں، بالکل صحیح. ایک اصول دیا قرآن نے، یہ نہیں کہا کہ اس پر عمل کرو. اگر یہ ہوتا تو پھر فمن عفا واصلح کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک اصول دے دیا. دوسرے یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے بہت سی آیتیں، احادیث، یعنی یہ مسئلہ اتنا زیادہ ڈسکس کیا ہے اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کا مسئلہ. لہٰذا اگر مان لیجئے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو. حدیث یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر رشتہ دار میرے اوپر ظلم کریں تب بھی میں صلہ رحمی کروں ان کے ساتھ، تب بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی حسن سلوک ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب اگلا بندہ جو ہے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو پھر آپ حسن سلوک کریں. اگر وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو پھر آپ کا کمال کیا ہے؟ کمال تو اس وقت ہے نا کہ ظلم کے بعد حسن سلوک کریں. زبردست، ماشاءاللہ. اب قرآن کا ایک خوبصورت جملہ یہ بھی ہے حضرت، جتنی دیر چائے کی چسکی لگا رہے ہیں صبح صبح، ماشاءاللہ. قرآن کی ایک آیت ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جی کیا نہیں ہے احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں؟ یعنی قرآن نے ان جملوں کو فطرت کے رنگ میں بیان کیا ہے کہ انسان کا معاشرہ عمومی طور پر اسی اساس پر چلتا ہے، یعنی انہی بیسس پہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو برائی پلٹ کر آتی ہے، آپ اچھائی کرتے ہیں تو اچھائی پلٹ کر آتی ہے. مگر اتم یعنی اچھا بہترین کام یہ ہے کہ اگر لوگ بہت بڑا ظرف رکھیں تو معاف کرنے کے قابل ہوں تو معاف بھی کیے جا سکتے ہیں، بلکہ کر دینے والا افضل ہو جائے گا. یعنی اس طریقے سے اسلام نے آپ کو ایک فطرت سکھائی اور فطرت میں یا ان حالات میں ایک انسان کو کیسے ہونا چاہیے بہتر، اس کا اشارہ بھی دے دیا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے بھائی، امید ہے کہ سوال کا جواب ہو گیا جی ہوگا. جی، بہت بہت شکریہ جی. ایک بوجھ آپ نے دل سے اتار دیا بس. کافی دن سے میں اس سوال کو لے کر پریشان تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.